دریافت فرمایا ہے کہ فرائض غوثیہ یہ کتاب بہت تلاش کی لیکن نہیں مل سکی، غالباً تصوف کے موضوع پہ۔ جی نہیں، یہ فرائض غوثیہ جو ہے یہ کتاب وراثت کے احکامات پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آج سے 102 سال پہلے کا نسخہ 1343 کا وہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت آسان انداز میں وراثت کی تقسیم کے مسائل پہ لکھی ہے، اگر ضرورت ہو تو ہمارے یہاں موجود ہے۔ ایک کلپ آپ نے بھیجا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آیت پڑھنے سے عیسائیوں کا گرجا گر گیا تھا۔ بھیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اور اصل حقیقت یہ ہے، یا آپ ذرا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ اب جو مذہبی قیادت ہے، ان کے پاس بیٹھو جاؤ تو ان کے ہاں سارا مواد ملے گا جھوٹی روایتوں کا۔ ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے اور سناتے ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ معجزات انبیاء علیہ السلام کے نہ ہوئے جو ان کے اور ان کے مشائخ کے، سب جھوٹ، حدیث پہ جھوٹ، تفسیر پہ جھوٹ، بنی اسرائیل کی روایات، اور گھنٹے گھنٹے بھر کی مجلس میں محال ہے کہ کوئی علمی بات ہو۔ ادب تو خیر بہت دور کی بات ہے، اردو ادب یا انگلش ادب یا ان چیزوں کو کون پڑھتا ہے، تو مذہبی قیادت کے ہاں آپ کو جھوٹ ملے گا بکثرت، اور جھوٹے قصے۔ اور دوسری چیز، وہ تمام فحاشی اور عریانی جو کہیں سننے میں نہ آئے وہ ان کی مجلسوں میں آتی، اور پورا دین ان کے نزدیک شادیوں میں، جنسی معاملات میں، ان چیزوں میں گھر کے رہ گیا ہے۔ یہ دو چیزیں ملیں گی، اور تیسری چیز اس پہ بگھار لگتا ہے پھر غیبتوں کا، ایسی ایسی باتیں اور تہمتیں کہ غیبت سے بڑھ کر تہمت ہو جاتی۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں ایک بزرگ تھے، انہیں دیکھا، پٹھان تھے، غصہ تھا، لیکن ساری زمانہ طالب علمی میں کبھی نہیں دیکھا، منہ پہ لڑ لیتے تھے، مولویوں سے لڑ لیتے تھے، عام آدمی سے لڑ لیتے تھے، لیکن وہ آدمی جوں ہی گیا پھر کبھی جو اس سے ان کی کوئی بات کی، بالکل چپ ہو جاتے تھے، بالکل کوئی بات بھی کرتا تھا تو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اب غیبت ہو جائے گی، میں نے جو کچھ کہنا تھا منہ پہ ہی کہہ دیا۔ ایک اچھا کردار تھا، دل کی بڑاس بھی نکال لی، بات بھی پوری کر لی، تو اعلیٰ ترین اخلاقیات میں سے کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جواب دے دے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اب ایسے لوگ نہیں ملتے۔ رہ گئی یہ بات کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی آدھی آیت پڑھی اور 1857 کی جنگ آزادی میں گرجا گر گیا تھا۔ بیچارے جاہل مولوی کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1823 میں انتقال فرما گئے۔ 5 جون 1823 میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اور دہلی اور ہندوستان جہاں جہاں خبر پہنچی ہزاروں کے حساب سے افراد آئے۔ مومن خان مومن زندہ تھے، انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ لکھا، انہوں نے شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ بھی لکھا۔ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، کہ فکر مدحت سبت قسیم کوثر، کمال کا قصیدہ لکھا۔
ان کے پیر و مرشد تھے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں جانے والے لوگ تھے، کہتے ہیں واللہ عالم کہ اتنی خلق خدائی کہ قدم قدم پہ جنازہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے کہتے تھے ہم جنازے سے رہ گئے، ذرا جنازہ رکھ دو پڑھ لیں، ذرا جنازہ رکھ دو پڑھ لیں۔ مومن وغیرہ یہ لوگ جو تھے، مومن تو نہیں، ان کے بعد کے لوگوں نے کہا کہ 40 مرتبہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اتنی خلق خدا تھی کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا جنازہ کدھر جا رہا ہے، قبرستان کدھر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا بڑا مقام تھا۔ ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھوڑا سا رجحان وہابیت کی طرف ہو گیا تھا نا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ غالباً وہ تحفہ اثنا عشریہ میں بعض عبارتیں ہونے کے باوجود وہ بات پوری نہ ہوئی۔ خیال ہے، ضروری نہیں کہ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کسی کو ہو سکتی ہے، اور جن اللہ والوں کو ہوئی ہے اس بارے میں کچھ تفصیل بیان فرما دے۔ یہ فرما دے جو ہے نا، یہ کون سی اردو ہے؟ شتر گربا، اونٹ کو چوہے کے ساتھ باندھ دینا۔ ادب احترام سے تو آپ نے لکھا کہ جن اللہ والوں کو ہوئی ہے اس بارے میں کچھ تفصیل بیان فرما بھی ظاہر ہے ادب، آگے دے کیا ہے؟ اچھا عبداللہ صاحب، جو کچھ بھی ہے، بات یہ ہے کہ یہ عقیدے کی بات ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم سے نہ نہیں کرتے، اور آخرت میں یقیناً اللہ کی زیارت ہو، خوشبو چلے گی، اور ایسی خوشبو جو جنت میں بھی لوگ جا کے نہیں سونگیں گے۔ اس خوشبو کے بعد جب لوگ اس میں مدہوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ یہاں پر پہنچ کے ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک اللہ کی زیارت نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ ہم کہتے ہیں فزیکلی کسی انسان کو اس جہان میں اللہ کا دیدار ہو جائے بالکل ممکن نہیں ہے، ناممکن۔ فلسفی کی عقل میں جو کچھ آتا ہے، صوفی اپنے مراقبات میں جو کچھ دیکھتا ہے، سونے والوں کو جو خواب نظر آتے ہیں، سوچنے والا جو کچھ سوچتا ہے، اور سالک جن مقامات کو طے کرتے ہوئے تجلیات اس پر پڑتی ہیں، اللہ کی ذات اس سے وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت آگے، سارے پردے ہٹ جائیں، آخری پردہ جو نور کا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہٹتا۔ آخرت میں ہمارے نزدیک، اہل السنہ کے نزدیک، یہ عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اہل تشیع منکر ہیں اور معتزلہ منکر تھے، اب بھی منکر۔ معتزلہ نے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بڑھا دی تھی امت میں، معتزلہ نے کوئی فیکٹریز نہیں لگا دی تھی، معتزلہ نے علم کیمیا میں، فزکس، طبیعات میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ معتزلہ تمام عقائد کی بنیاد عقل پر رکھنا چاہتے تھے، بس اتنی بات تھی ان میں، اور محدثین عقل کی بنیاد کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ اجماع سے ثابت ہوتا ہے، اور عقیدے کی تیسری قسم سمعیات ہیں۔ سمعیات کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی، تابعین نے، تبع تابعین نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مثلا امام محمد اور ابو یوسف نے، ان کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدہ طحاویہ میں درج کر دیا کہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ۔ اس میں معتزلہ اور اہل تشیع
ان دونوں کے بہت سے عقائد ملتے ہیں۔ اہل تشیع علم کلام میں عقلیات پر بہت دقیق مباحث کرتے ہیں، اور معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک خدا کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، نہ شیعہ کے ہاں نہ معتزلہ کے ہاں۔ معتزلہ شیعہ سے بھی 4 ہاتھ قدم آگے چلے گئے، کیونکہ شیعہ کو اپنی جو بھی روایات ہیں وہ ثابت کرنی تھی، تو عقل کو انہوں نے تھوڑا سا نیچے رکھا کہ یہ روایت کہاں کھپے گی اور یہ کہاں کھپے گی۔ معتزلہ نے اپنی طرف سے جرت کی اور انہوں نے احادیث کا ہی انکار کر دیا۔ معتزلہ نے بہت زیادہ خرابی، سائنس اور ٹیکنالوجی کچھ نہیں دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جو اس کے بعد اٹھے اور انہوں نے معتزلہ کے خلاف پوری کتاب لکھی، تحافۃ الفلاسفہ۔ لیکن چونکہ بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفی رہے تھے، تو اپنے آپ کو 100% فلسفے سے پاک کر لیتے، ایسے بھی نہیں ہو سکا۔ پھر دیگر محدثین جنہوں نے امام غزالی پہ تنقید کی، انہوں نے غزالی کو بھی کہا کہ غزالی یہ باتیں معتزلہ ہی کی ہم نہیں مانتے۔ خالص اہل السنہ کا مسلک امام محمد، امام یوسف اور محدثین رحمہم اللہ، اور تفویض مع التنزیہ اور تعویل مع التنزیہ، یہ 2 بڑے گروہ تھے جنہوں نے لکھا، اپنایا، امت کو بتایا، اور ہم اسی گروہ میں شامل ہیں، تفویض مع التنزیہ۔ اگر ابن رشد 9ویں صدی میں نہ آتے اور ابن رشد تحافۃ التحافہ امام غزالی کا رد نہ لکھتے، معتزلہ مر گئے تھے، کون پوچھتا تھا؟ ایسے فرقے ہر صدی اور دور میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح مر جاتے ہیں۔ معتزلہ کو اب ہمارے محترم ہود بھائی صاحب ان کی چیزیں، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہود بھائی فارسی عربی پڑھ لیتے، انہوں نے معتزلہ کی اصل کتابیں تو پڑھی نہیں۔ اب خود سوچیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سرجری جب گھٹنے کی ہو تو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے اس طرح رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ بہت معقول اور جائز بات ہے آپ کی کہ کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ مفتی تمہیں تو انگلش نہیں آتی، تم نے میڈیکل کو کہاں پڑھا ہے؟ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ کہاں جڑتی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے یار؟ تم دین کے مسائل بیان کرو جس کے لیے ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، تمہیں کچھ مانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کرتا ہے، اس کی بات میں ایک نقطہ غلط نہیں اور ہماری بات میں ایک حرف صحیح نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ جتنے معتزلہ کے نمائندے اس زمانے میں ہیں، ان سے کوئی پوچھے حضرت آپ نے اصل میں معتزلہ کو پڑھا ہے، اصل کتاب کیا ہے؟ ٹرانسلیشن آپ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی اردو، اور وہ بھی اردو بھی اتنی مشکل کی آتی نہیں۔ آپ میں سے کسی نے اسفار اربعہ پڑھی ہے؟ وہ زبانی سرے سے نہیں آتی، اور چلے ہیں امام غزالی پہ اعتراض کرنے اور معتزلہ کا دفاع کرنے۔ آپ کو بھیا کیا پتا خود معتزلہ کی قسمیں کتنی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو معتزلہ تھے اور پھر تابعین میں جو معتزلہ تھے اور تبع تابعین میں جو معتزلہ تھے، ان تینوں میں فرق کیا؟ آپ تو اتنا بھی نہیں جانتے۔ بالکل ایک لفظ، ایک دو فکروں میں بات پوری کر دیتے ہیں۔ معتزلہ وہ فرقہ جو اہل السنہ سے جدا ہو گیا، الگ فرقہ ہو گیا نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ معتزلی تھے۔ وہ معتزلی کیا تھے؟ وہاں پہنچ کر اسی لفظ کا دوسرا ترجمہ چھوڑ دینا، الگ ہو جانا۔ انہوں نے طلحہ، زبیر، علی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کے آپس کی جو بھی معاملات تھے ان سے الگ ہو کے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے تھے۔ انہوں نے کہا نہ ہم ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، چھوڑو بھئی، ہم ان معاملات میں پڑھتے ہی نہیں۔ انہیں معتزلہ کہا جاتا تھا۔
آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ یہ معتزلہ عقیدے کی جو ہماری بحث ہے تو بعد میں شروع، معتزلہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بھی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر تھے، یہ بھی جادو کے منکر تھے، فلاں کے منکر۔ اللہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں معتزلہ کا لفظ اور معانی دیتا ہے، یہاں اور معانی دیتا ہے۔ تو اتنی تو بنیادی معلومات نہیں جناب والا کو، اس لیے کہ آپ نے اس زبان کو ہی نہیں پڑھا جس زبان میں یہ علوم آئے۔ یہ سوال جو تحریر فرمایا ہے کہ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی کی شادی ہے، بھیا یہ نہ لکھا کریں ہم سے، یہ جو رومن لینگویج ہے پڑھی نہیں جاتی۔ استخارے کی باتیں بہت ہو گئی بھائی، بہت سے جوابات ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ یہ سوال ہے نا جاندار۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، کیونکہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب ہم پچھلی امتوں کے احوال قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو ایسی روایات ملتی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان شرک کرنے والوں سے کہو ایک دوسرے کو قتل کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اور کئی مقامات پر اللہ نے قوموں پہ عذاب بھیجے، تو بنی اسرائیل جو اللہ کی چہیتی قوم تھی اس پر تو اللہ نے اتنی سختی کی، اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے جا بجا مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا ہے، تو کیا اللہ ان قوموں کے لیے غفور الرحیم نہیں تھا؟ یہ ہے سوال صدام صاحب نے کیا ہے نا۔ بس ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے، اللہ اصل میں رحیم ہے، اللہ کی اصل صفت رحمت ہے۔ اللہ نے جس چیز سے کام لیا اپنی صفت مبارکہ سے وہ رحمت ہے۔ یہ جتنی سختیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی ہے ایک، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوا 2، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا 3، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا 4، 5واں عذاب آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ یہ جتنے عذاب ان اقوام پر آئے ہیں، ان ساری اقوام میں قدر مشترک انسانوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہے۔ بس ان سب نے انسانوں کے حقوق ضائع کیے، اور اللہ اپنی مخلوق پہ ظلم نہیں ہونے دے، اتنی سی بات۔ اللہ ان کے لیے بھی غفور الرحیم، آج بھی اللہ مغفرت اور رحمت کرتا ہے۔ ساری زندگی والعیاذ باللہ شراب پیتا رہے اور برے کام کرتا رہے، خدا اس کو وہ عذاب نہیں دیتا جو عذاب خدا ظالم کو دیتا ہے، جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لے، جو جھوٹے مقدمے بنائے، جو جھوٹی گواہیاں دلوائے، جو جبر کرے اور ظلم کرے، خدا اس ظلم کو نسلوں تک بدلا لیتا ہے۔ اس لیے کہ مظلوم کی آہیں کہاں جائیں، مظلوم کی بددعا کہاں جائے؟ جس نے صبر کر کے اپنا معاملہ اللہ کے ہاں بھیج دیا کہ اللہ تو جان اور یہ جانے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ بس خاموش بیٹھا رہے، خدا کہتا ہے صبر کر اور تجھے دکھائیں گے ان کا تماشا کیا۔ کبھی بھی حقوق العباد میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، وہ جانے اللہ جانے، والعیاذ باللہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ پہ اکسا رہے ہیں، والعیاذ باللہ ہے یہ بھی گناہ۔ کچھ کرتوت کرے، جبر نہ کرے، مرد و عورتیں جبر نہ کرے اور اپنی رضا سے کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ جبر کرے گا مارا جائے گا۔ جس سے یہ کرتوت کرنے ہیں نا، لکھنؤ کے نواب صاحب تھے نا، وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے۔ اس سے اپنی سوانے میں لکھا ہے کہ جو بھی آتی تھی میں اس سے پوچھ لیتا تھا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون سا آپ کا خاندان ہے، یہ وہ، اور اس سے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں نے سنا کہ سید ہیں
تو میں پیسے منگاتا تھا، بوری بھر کے پیسوں کی دے دیتا تھا، ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اس میں دخل دینا اپنی سلطنت کو برباد کر دینا ہے۔ تو بیٹے اگر حکومت کرنی ہے نا تو کبھی اس کام میں نہ پڑ جانا، سادات پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ اگر نیکی کرو گے تو قیامت میں تمہیں اس نیکی کا صلہ دلوا دوں۔ یہ حقوق العباد ہے۔ جہیز دینا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ لو، اپنی بیٹی کو کچھ پیسے کچھ چیزیں دے دیں۔ وراثت کی تقسیم فرض ہے، بچی کو جائیداد سے محروم کر دینا اور جہیز میں کروڑوں دے دینا، یہ پریکا کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جہیز وراثت میں حصہ دینا ہے بیٹی کو، اور زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر کا دینا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ بیٹے کو 50 لاکھ کی گاڑی دے دی اور بہنیں محروم ہیں۔ کیوں 50 لاکھ کی گاڑی لڑکے کو مل گئی؟ بیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے، 4 کروڑ کی کوٹھی خرید دی اور بھائی محروم رہے، یہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں برابر تقسیم فرمائی ہے۔ 19-20 کا فرق چلو ہو سو، باقی سب تقسیم برابر ہے۔ یا تو پھر موت سے پہلے وصیت کرے کہ یہ بیٹے کا یہ بیٹی کا حصہ ہے، میرا تو پتہ نہیں کب مر جاؤں، اس کے مطابق تقسیم کر دے، عملاً قابو کر، وارث بنا دے، اور یا پھر مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے جتنی آپ نے بات کہی ہے، اللہ یقیناً اللہ کی اصل صفت رحمت ہے، وہ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان اور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد جہاں ضائع ہوتے ہیں نا، خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جہاں وراثتوں کی تقسیم نہیں ہوتی، جہاں طلاق اور نکاح کے مقدمے جھوٹے سال ہا سال چلتے ہیں، جہاں عورت کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا اور بیچاری مجبور ہوتی ہے کہ دوسری شادی بغیر پہلے شوہر کی طلاق کے کر لے، وہ معاشرہ ہمیشہ 2 لعنتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ کبھی بھی وہاں بھوک ختم نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی وہاں سکون نہیں آ سکتا۔ یہ 2 نعمتیں اللہ چھین دیتے۔ ملازم کو گاہک کی طرف سے ملی ہوئی ٹپ کے پیسے خود ضبط کر لینا یا خود رکھ لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے برعکس ملازم کا اسے لے لینا یہ درست ہے یا کیا؟ دیکھیں بھئی، جتنی ٹپس ملتی ہیں نا، مثلا آپ نے کھانا کھایا، بل آیا 100 روپیہ، آپ نے 50 روپے ٹپ پہ دے دیے، یہ خالصتاً اس بچے کا حق ہے، اس آدمی کا حق ہے جو لے کے آتا ہے۔ اب مالک کہے کہ ٹپ میں دیکھ رہا تھا تجھے 50 ٹپ ملی ہے، لا ادھر کر، مالک کے لیے یہ پیسہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کو انعام دیا ہے، اس کی سروس سے خوش ہو کے، اس کی کسی بات سے خوش ہو کے، یا ویسے ہی اس نے خیرات کیا، کچھ کیا، یہ سارے کا سارا حق اس کا بنتا ہے۔ مالک جو ہے اس کے لیے یہ پیسہ لینا جائز ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اگر پیسے دینے ہو نا تو اس کی ترکیب یہ بھی ہے کہ ان پیسوں کو اس کی جیب میں ڈال دو، پکا مالک بنا دو کہ بچے یہ تمہارے پیسے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں دینے۔ اب مالک اس کی جیب سے نکلوائے گا تو زیادہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، زیادہ عذاب اس کو ہوگا۔ تو اس لیے یہ ٹپس کا واپس لے لینا مالکان کا یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شہر سے 13 کلومیٹر گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں پہ جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جموں سے یہ سوال انہوں نے فرمایا۔ دیکھیے بھیا، کئی مرتبہ جمعے کی بات ہم بحث کر چکے ہیں، اور واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو 12, 13, 14 میل کے فاصلے پہ بستی ہے، یہ بسائی کیوں گئی ہے؟ اگر تو وہ شہر کی ضروریات کے لیے ہے کہ یہاں لوگوں نے مثلاً سبزیاں لگا لیں، یہاں جانور پال لیے شہر میں دودھ سپلائی کرنے کے لیے، یہاں فوج نے اپنا کوئی ادارہ بنا لیا تاکہ GHQ سے تعلقات رہیں، اور یہ ادارہ وہاں نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اگر یہ بستی شہر والوں کے لیے آباد کی گئی ہے تو یہاں جمعہ جائز، اور اگر یہ بستی اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہے اور وہاں کئی ہزار کی آبادی ہے، تھانہ ہے اس کا اپنا، ضروریات اور معاملات کے لیے کسی شہر نہیں جاتے، ساری چیزیں وہاں پر کافی ہو جاتی ہیں،
تو اس میں پھر جمعہ ہوگا، ورنہ ظہر پڑھنی پڑے گی اور یہ جمعہ جائز نہیں ہوگا، ظہر کی نماز رہ جائے گی ذمے۔ مثنوی شریف کی شرح اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کون سی کتاب پڑھے؟ آصف صاحب، مثنوی کے لیے اردو کی بھی جو شروع لکھی گئی ہیں نا، وہ بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جہاں وجود اور وحدت اور مولانا روم رحمۃ اللہ بہت بڑے شارع ہیں ابن عربی کے، ان کے علوم کے، جہاں یہاں یہ چیزیں آتی ہیں نا، وہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ وہاں اساتذہ کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ ایسے مقامات ہیں مثنوی میں، جب ہمارے اساتذہ جب مثنوی انہوں نے پڑھائی تو خود انہوں نے کہا کہ یہ نہ تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ میں سمجھا سکتا ہوں، صرف اللہ سے دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، میں بھی دعا کروں تم بھی کرو، اللہ اس مقام کو حل فرما دے۔ اور واقعی ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور پڑھنے والوں کو تسکین ملی۔ علاقے میں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، بڑے مخدوم بزرگ شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، تو کن شرائط کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سادی سی بات ہے، اولیاء اللہ کے مزارات ہوں یا عام مسلمانوں کا قبرستان ہو، جائیے ان کی اور اپنی مغفرت کی دعا مانگو، بس۔ جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں اولیاء کرام پہ وہی چیزیں کرنی چاہیے۔ تلاوت کیجیے، فاتحہ پڑھیے، قرآن کریم لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ قرآن فقہا جو منع کرتے تھے وہ اس لیے کہ قرآن کریم عام طور پہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، کوئی پرندہ قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں ناپاکی نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ اب تو موبائل میں آ گئے ہیں، اب کیا ایسی چیز ہے؟ اور چونکہ ان قبروں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں دعا کے مانگتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیک اور پاکیزہ لوگوں کی قبریں ہیں کہ وہاں پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے جایا کرتے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ سے مانگنے نہیں جاتے، تو اس لیے ان مقامات پر جانا اس وجہ سے ہوتا ہے، جو سنت کے مطابق ہیں چیزیں ہیں وہ کیجیے۔ پولیس میں جاب کرتا ہوں، تھانے میں لکھائی کا کام زیادہ ہوتا ہے اور میں فائلز تیار نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے فائل لکھوانے کے لیے فیس دے کر لکھوا لیتا ہوں، جبکہ معلوم ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں لکھے ہوتے ہیں۔ کیا کمپیوٹر پہ یہ کام کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی۔ جھوٹ بولنا، لوگوں کو غلط شہادتوں میں پھنسانا، یہ حرام ہے، حرام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اٹھ کے بیٹھ کے، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ نے مجھ پہ رات کیا آیت نازل کی ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ نے رات مجھ سے کہا ہے کہ عدلت الشہادۃ الزور بالشرک، آج رات کے بعد میں شرک والے کو بھی وہی عذاب دوں گا جو جھوٹی گواہی والے کا عذاب ہے۔ جھوٹی گواہی پہ بھی خدا کا ایسا عذاب ہوگا اور شرک پہ بھی اتنا ہی عذاب۔ سر مبارک پکڑ لیا، آپ نے فرمایا الا واتقوا قول الزور، لوگوں جھوٹ بولنے سے بچنا، لوگوں جھوٹی گواہی نہ دینا، لوگوں شرک نہ کرنا۔ اس لیے جھوٹ ٹائپ کرنا، عدالتوں میں پیش کرنا اور اس جھوٹ پہ مقدموں کا چلنا اور جھوٹی گواہیاں دینا، یہ سب حرام چیز، یہ سب شرک کے برابر کے گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شریعت نے اس میں جو رخصتیں بھی دی ہیں وہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس لیے کبھی خطرہ پڑ جائے خواتین کی عزت کو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی کو خطرہ ہو گیا تھا، بادشاہ لے جاتا چھین کے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں اتنی حیا ہے کہ بھائی بہنوں تو بہنوں کو نہیں چھینا کرتا، باقی بیٹیوں اور بیویوں کو چھین لیتا ہے، تو جب ملے وہ تو اسے کہنا کہ تم میری بہن۔ اور پھر یہ جو کچھ کہا اس کو آگے بھی کہا، فرمایا زمین میں، روئے زمین میں اس وقت اللہ کو ایک ماننے والا تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، ایسے نہ ہو بادشاہ تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈال۔
اللہ کہتا ہے صدیقا نبیّا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن بہت سچا آدمی۔ سچ اور جھوٹ کے امتحان میں پڑ گئے نا۔ جو صدیقین ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، ان کے اسی طرح کے امتحان ہوتے ہیں بیچاروں کے۔ بیوی نے کہا ان کی جا کے، اس سے کہا جاؤ، بھائی بہن کو میں نہیں تنگ کروں۔ یہ چیزیں ہیں۔ دو باتیں اور بھی ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اور اس میں محدثین نے کیا لکھا، قتل کا خطرہ ہو، اور قتل کے خطرے میں وہ پکڑ لیں اور کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو وگرنہ تمہیں مار دیں گے۔ یہ ہوا تھا اس سے عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عمار آئے اور رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمار 18-19 سال کا لڑکا، جذباتی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رونا ہی تھا نا۔ عرض کیا اللہ کے رسول، میں جس راستے سے آتا ہوں یہ ابو جہل وغیرہ یہ سارے بدبخت بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو، نہیں کہتا تو مار پٹائی ہوتی ہے۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی پٹائی کی بھی، اور میری زبان سے آپ کے متعلق 2-4 جملے اوپر نیچے ہو گئے۔ وہ ہنسے اور چھوڑ دیا۔ میں اتنا ڈرتا ہوں آپ کی توہین سے کہ کہیں میں کافر تو نہیں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، اللہ نے وہی نازل فرما دی۔ اللہ نے کہا کہ جب تمہیں مجبور کیا جائے جھوٹی شہادت اور گواہی پر، کفر پر، تو کر گزرو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر تمہارا دل ایمان پہ قائم ہے نا، ہمارے نزدیک یہ مجبوری ہے کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار، مجھے اونچا نیچا کچھ کہنا پڑے تو کہہ لیا کرو، جان چھڑاؤ ان کے ظلم سے۔ اٹھا کر لے جائیں اور 5 دن پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ گیا کہاں ہے، اور کہیں اس جھوٹی گواہی کو دینا ضروری ہے، ورنہ تمہاری ساری عمر کی کمائی ایک لمحے میں آگ لگ جائے گی۔ یہ فون اٹھاؤں گا اور اس کے بعد تم زیرو، بولو، فیصلہ کرو۔ اللہ نے ان صورتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ چیزیں ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ٹائپ کرنا، جھوٹ اور سچ، یہ سب حرام کام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام۔ قربانی کے جانور میں کان یا دم کٹنے کی کتنی مقدار ہو تو قربانی درست نہیں ہوتی؟ اردو کی بعض کتابوں میں تیسرا حصہ، بعض میں تیسرے سے زیادہ لکھا ہے اور بعض میں آدھا لکھا ہے۔ بھیا بالکل آپ سچ کہتے ہیں، اور جانور جو قربانی کے لیے ہو اس میں کان کا، سینگ کا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 4 فتوے اس سلسلے میں آئے ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ابو یوسف اور رحمۃ اللہ علیہ نے آدھا کٹ جائے اس کو معیار قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 1/3 کو، ایک روایت میں آدھے کو معیار قرار دیتے ہیں، اور نصف سے کم ہو آج کل فتویٰ اس پہ دیا جاتا ہے۔ بس آسان سی بات آپ سے عرض کریں کہ قربانی کا جانور خریدنے کے وقت آدمی اچھی طرح دیکھ لے، کان، سینگ، اگر یہ 1/3 کم ہے، 1/3، تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ فرض کر لے لیا تو پھر جو دوسرا قول ہے نا آدھا، اس پہ عمل کر لینا چاہیے، قربانی انشاءاللہ ہو جائے۔ اول لینا نہیں چاہیے، لے لیا تو پھر اس کو سمجھے کہ انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ مفتی حضرات اس طرف بھی گئے ہیں اور اس طرف بھی گئے ہیں۔ ظاہر الروایہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، گنجائش آدھے کی بھی ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں صاحب نصاب ہیں، دونوں پر قربانی واجب ہے۔
بیوی عید کے دنوں میں قربانی سے بچنے کے لیے تمام مال شوہر کو یہ کہہ کے گفٹ کر دیتی ہے کہ میرا سارا مال آپ کا ہے، اور عید کے 3 دن گزر جانے کے بعد شوہر مال کو واپس کر دیتا ہے، تو کیا یہ ہیلا کرنا درست ہے؟ عبید صاحب جس کے لیے قربانی کرنی ہے وہ بھی نہیں جانتا، اسی لیے اللہ کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہیلے حرام ہیں، حرام، جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ قربانی سے بچنے کا گناہ پورا پورا اس پہ پڑے گا، اور یہ ہیلا اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کے پاس مثلاً 10 لاکھ ہے، قربانی کرے گی تو نہ رہ جائے گا، اس نے کہا میں نے گفٹ کیا، تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ 10 لاکھ پورا ٹرانسفر کرے، شوہر کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے، اب جا کر وہ مالک بنا ہے۔ سونا ہے 50 تولے، اس کو شوہر کو دے دے، اتنا اختیار کہ آپ چاہے بیچیں اور چاہے رکھیں اور جو مرضی کریں، چاہے اپنے والدین کو دے دیں، بچوں کی دادی ہے نا آخر، ان کو دے دیں۔ مزہ جب ہے جب وہ رکھ لیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے تیری اولاد ہے آگے کام آ جائے گا۔ تو قبضہ پورا کرانا ہے، تب جا کر وہ مالک بنیں گے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وفات میں فرمایا تھا کہ فلاں جگہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ بیٹی تمہارے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ، یاد ایسی ہی پڑتا ہے، اس روایت کو ایسے دیکھ لینا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس وقت قبضہ نہیں کیا، 4 دیواری پھروا دیتی، اپنا نوکر بھجوا دیتی، 2-4 شاخیں کاٹ دیتی، لوگوں کو بلا کے کہہ دیتی کہ والد صاحب نے یہ مجھے دے دیا ہے، اس پہ گواہ رہنا۔ ایسی کوئی کارروائی ہوئی نہیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی وہ جو ملکیت والد نے دی تھی، چونکہ قبضہ نہیں ہوا تھا، نہیں مانی گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسے وراثت میں تقسیم فرمایا تھا۔ اس قسم کی روایت مل جائے گی۔ کندھوں پہ عام طور پہ علماء رومال ڈال لیتے ہیں، اس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی چیز نہیں آئی، قطعاً نہیں آئی، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت کیا جا سکے کہ کندھوں پہ رومال ڈالنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بات کی بات۔ خیال ہے، ضروری نہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہو، آپ اس پہ خود تحقیق کر لیں کہ جب مخلوط معاشرہ تھا نا ہندوؤں اور مسلمانوں کا، تو بڑے لوگ جو تھے ہندو مسلمان، یہ سب لوگ اپنی ہاتھ میں کندھے پہ ایک رومال ڈال لیتے تھے کہ جب آئیں گے شام کو واپس شہر سے کسی سے کوئی چیز ضرورت ہوئی باندھ کے لے آئیں گے۔ یہ ایک رواج تھا ہندوستان میں۔ اس لیے کیا ہندو اور کیا مسلمان سب ایک رومال رکھا کرتے تھے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی گاؤں سے جس نے رومال نہیں رکھا ہوتا تھا وہ بھی لے جاتا تھا کہ بھی شہر جا رہا ہوں، رومال بڑے لوگ رکھ لیتے تھے۔ بڑے لوگوں سے مراد سنجیدہ طبقہ کہ شاید کوئی ضرورت چیز پیش آ جائے، رومال رکھتے تھے ہمیشہ۔ اس میں علماء اور غیر علماء کی کوئی تخصیص نہیں تھی، دکاندار بھی رکھ لیتے تھے، سبزی بیچنے خریدنے والے بھی رکھتے، ہر کوئی رکھتا تھا۔ یہ ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ تھا۔ ہاتھوں کو فارغ رکھنے کے لیے کندھے پہ ڈال لیتے تھے، یہ ایک رواج تھا ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، سکھوں میں، ہر طرف یہ تھا۔ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ثقافت میں تبدیلی آئی اور تھیلے آ گئے اور مختلف چیزیں آ گئی جن میں چیز لانے کی سہولت ہو گئی، تو جو لوگ بھی پڑھے لکھے تھے، دفاتر تھے، یہ تھا وہ تھا، پڑھنے کے لیے بچے اسکول کالج میں جانے لگے، رومال کا طریقہ ختم ہو گیا۔ اور پچھلے زمانے میں گاؤں میں بچے جب پڑھنے جاتے تھے تو بھی رومال نہیں لے کے جاتے تھے، وہ ایک ماڈرن صورت آ گئی۔
تو یہ چیز تھی علماء میں، تو چونکہ تبدیلی کوئی آئی نہیں تو رومال وہاں باقی رہ گیا اور باقی جگہوں سے اٹھ گیا. اتنا سا قصہ ہے، غالباً باقی کوئی چیز کتاب و سنت میں اس کے متعلق نہیں ہے.